الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الآباء وخير الخلائق وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماہ مبارک اپنی رحمتیں، مغفرتیں اور وسعتیں سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام کے قریب چلا جا رہا ہے، اور ماہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آخری عشرہ ماہ رمضان کا جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عتقم من النار کے نام سے موسوم فرمایا ہے۔ ویسے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کا سارا مہینہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن
جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روٹین جو ہے وہ پہلے سے اور زیادہ سخت ہو جاتی، اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑا خاص اہتمام فرماتے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، تمام تر مومنوں کی ماں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے پیغمبر کے آخری عشرے کے اہتمامات کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جو خاص اہتمام فرماتے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ فرمایا ان النبی کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مزرہ او کما قالت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا، اللہ کے پیارے پیغمبر احیا لیلہ، آپ ساری رات جاگنے میں گزارتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور صرف آپ نہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگا کے رکھتے، وَشَدَّ مِزْرَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کمر بستہ ہو جاتے، جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں لنگوٹا کس لینا۔ وَشَدَّ مِزْرَهُ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سارا عشرہ جاگ کے گزارتے، تھوڑا بہت آرام، زیادہ وقت اپنا عبادت میں صرف کرتے، اس لیے کہ پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، مکفرات ما بینہن، فرمایا یہ سارے ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے لیے، فرمایا کہ یہ اہل ایمان کے لیے خوشخبری اللہ نے بنائی ہے، مکفرات ما بینہن، فرمایا یہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک مومنوں کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ، 5 نمازیں ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، اور جمعہ سے جمعہ تک، فرمایا ایک جمعہ ادا فرمایا، اور آنے والا جمعہ اس پہ بھی ادائیگی کے لیے تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جمعہ ادا کرنے سے بندہ مومن کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جتنا آخری عشرے کے اندر زور لگاتے عبادت میں، جتنا آخری عشرے کے اندر اپنا زیادہ قوت اور طاقت صرف کرتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں،
اس کے علاوہ کبھی اللہ کے پیغمبر کو اتنی محنت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہ یہ آخری عشرہ کہ جس کی خاص فضیلت بنائی اللہ تعالیٰ نے، کہ جس کے اندر ایک ایسی رات بنائی جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ اور قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ ہِیَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ فرمایا یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس رات کے اندر نازل فرمایا، اس رات کو میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر بنایا ہے۔ قدر بمانا اندازہ لگانا، قدر بمانا عزت اور شرف اور عظمت۔ کیا مطلب؟ فرمایا جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اس رات میں ہی میں اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کی تقدیر کو مقرر فرماتا ہوں، اور وہ جو پہلے سے لکھی ہے پھر وہ آگے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کی ڈپٹیاں تقسیم فرما دیتے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ فرمایا یہ اندازے سے کام ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا اس رات کو میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت والا بنایا، بڑی شان والا بنایا۔ ذرا دیکھیے گا میرے دوستو، جس چیز کی نسبت قرآن سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی شان اور عظمت کو بڑھا دیا۔ فرمایا جس علاقے کی نسبت قرآن سے ہوئی کہ اس علاقے میں قرآن نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں اس جگہ کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ فرمایا یہ میرا پیغمبر جس پہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اس پیغمبر کو میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے سارے انبیاء کرام کا سردار بنا دیا۔ اور فرمایا یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا، اس رات کو بھی میں اللہ تعالیٰ نے 1000 راتوں سے افضل اور اعلیٰ قرار دے دیا۔ تو جس انسان کی نسبت قرآن سے ہو گئی، ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہوگا۔ ہاں، اور دنیا میں بھی ہم اس کا نظارہ دیکھتے ہیں نا کہ بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ، کوئی افسر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پھر بالکل ایک عام آدمی جو دنیا کے اعتبار سے نیچی قوم سے تعلق رکھنے والا دنیا کے اعتبار سے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سارے پیچھے ہوتے ہیں، حافظ قرآن آگے ہوتا ہے۔ اور میں یہ اللہ تعالیٰ نے عظمت بنائی ہے، کیوں کہ اس کی نسبت کس چیز سے ہوئی ہے؟ قرآن مجید سے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ فرمایا اس رات کے اندر کہ جسے میں اللہ تعالیٰ نے خیر من الف شہر فرمایا، 1000 مہینوں سے بہتر، تقریباً 83 سال بنتے ہیں اور 4 مہینے، فرمایا ایک رات ہے، لیکن فضیلت اللہ تعالیٰ نے 83 سالوں سے بھی زیادہ بنا دی ہے۔ فرمایا کیوں عطا فرمائی یہ رات؟ اس میں مفسرین کرام نے بڑی وضاحتیں اور اس کے اسباب لکھے ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک بات یہ لکھی کہ پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی عمریں بڑی بنائی ہیں، لمبی لمبی عمر ان کو عطا فرمائی۔ اور صحابہ کرام نے عرض بھی کیا اللہ کے پیارے پیغمبر سے، یا رسول اللہ پہلے لوگوں کی اتنی بڑی بڑی عمریں، ان کے اندر وہ عبادت کرتے رہے، سو ہماری عمریں بھی کم ہیں، تو پھر ہمارا اور ان کا جناب ثواب میں یہ کیسے برابری ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے
کہ جس رات کی عظمت اللہ تعالیٰ نے 1000 راتوں سے بہتر بنائی ہے. کیا مطلب؟ کہ جس نے اس ایک رات کو پا لیا، اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، فرمایا اس ایک رات کی عبادت 1000 راتوں سے افضلیت کے اندر بڑھ جائے گی. اللہ اکبر. تو وہ ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کی نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے لگا دی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. تنزل الملائکہ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں اور خاص کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. فرمایا فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ دنیا میں ان کا آنا ہوتا ہے. اور یہ رات، جس رات میں فرشتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتیاں ہوتی ہیں. اور یہ رات کوئی 1 منٹ نہیں، گھنٹہ نہیں، 15 منٹ نہیں، بلکہ فرمایا حتی مطلع الفجر. یہ ساری رات ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، یہ ساری رات ہی عزت والی ہوتی ہے جب تک کہ صبح طلوع نہیں ہو جاتی. فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. حدیث مبارکہ سنیے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جِبْرَائِيلَ فَيَهْبِطُ فِي كُبْكُبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَعَهُ لِوَاءٌ أَخْضَرٌ فَيَرْكُزُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ وَلَهُ مِئَةُ جِنَاحٍ. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس رات میں الگ سے حکم فرماتے ہیں، جائیں جی جبرائیل دنیا پہ. حضرت جبرائیل بہت بڑا ایک گروہ فرشتوں کا ان کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اور حضرت جبرائیل کے پاس ایک سبز رنگ کا جھنڈا بھی ہوتا ہے. فرمایا وہ کیا کرتا ہے؟ فَيَرْكُزُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ. کعبہ شریف کی چھت پہ وہ جھنڈا کاٹ دیا جاتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں وہ جو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں، فرمایا فَيَحُطُّ جِبْرَائِيلُ الْمَلَائِكَ فِي هَذَا اللَّيْلِ فَيُسْلِمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِدٍ وَقَائِمٍ وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ وَيُصَافِحُونَهُمْ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. فرمایا یہ فرشتوں کی جماعت ساری روئے زمین پہ پھیل جاتے ہیں فرشتے، اور ہر عبادت کرنے والے کے ساتھ اس کی قبولیت کے لیے دعا فرماتے ہیں. اور وہ جو دعا کر رہا ہوتا ہے فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب جی ساری رات فرشتے رہتے ہیں. جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے یعنی فجر طلوع ہوتی ہے، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، صبح طلوع یہ ینادی جبرائیل. حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں یا معاشر الملائکہ الرحیل الرحیل. اور فرشتوں کی جماعت جو میرے ساتھ آئے تھے، چلو کوچ کرنے کا وقت آ گیا، چلو جلدی کرو، دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. فرمایا جب یہ حکم حضرت جبرائیل دیتے ہیں فَيَقُولُونَ يَا جِبْرَائِيل، سارے فرشتے حضرت جبرائیل سے آگے سے عرض کرتے ہیں ذرا یہ تو بتائیے گا فِيمَا صَنَعَ اللَّهُ فِي حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أُمَّةِ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا بتائیے گا کہ یہ جو جتنے لوگ آج عبادت کرتے رہے اور ان کی دعاؤں پہ ہم آمین کہتے رہے ہیں، بتائیے گا نا ذرا کہ ان لوگوں کی ضروریات یہ جو مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، کیا اللہ تعالیٰ نے وہ قبول بھی کی یا نہیں کی؟
کیا بنا ان کی دعاؤں کا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلہ فعفا عنہم وغفر لہم۔ آج کی رات میں جتنے بھی لوگ عبادت میں مصروف رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب پر اپنی نظر رحمت فرمائی ہے، فعفا عنہم وغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کی معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ لیکن الا اربعۃ، سوائے 4 بدنصیبوں کے، سب کی معافی ہو گئی، سب کے لیے معافی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا، لیکن الا اربعۃ، سوائے 4 لوگوں کے۔ اچھا پیچھے حدیث کے الفاظ دیکھیں نا، جو حضرت جبرائیل سے فرشتے سوال کرتے ہیں نا، وہ الفاظ میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ فَيَقُولُونَ يَا جِبْرَائِيلُ فِيمَا صَنَعَ اللَّهُ فِي حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أُمَّةِ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی امت میں سے حوائج المسلمین، وہ جو مومن لوگوں کی ضروریات تھی، وہ جو مسلمان مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، ان کی دعاؤں کا کیا بنائے؟ یہاں خاص کر کے ذکر فرما دیا اہل ایمان کا، جن کے ہاں شرک ہے نا، ان کی تو بخشش ممکن ہی نہیں ہے، کہ جب تک کہ وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شرک سے معافی نہیں مانگتے۔ اچھا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جیسے میں کل رات کے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ شرک وہ ایسا گناہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ اگر شرک پہ موت آ گئی تو پھر جہنم یقینی ہے، پھر اس میں کبھی بخشش نہیں ہے۔ اب یہ جو فرمایا نا حوائج المسلمین، کہ مسلمانوں کی ضروریات اور دعاؤں کا کیا بنا، تو وہ لوگ کہ جو شرک سے پاک ہیں، کہ جن کے نام اعمال کے اندر شرک والا گناہ نہیں ہے، تو ان کی دعاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جس کے نام اعمال میں شرک والا گناہ ہے تو اس کا تو کوئی عمل باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ کیا قرآن مجید میں فرمایا حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، فرمایا جس کے نام اعمال میں شرک ہے اس کا تو کوئی عمل میں اللہ کے ہاں پہنچتا ہی نہیں ہے۔ وہ شرک ایسی چنگاری ہے کہ جو بھی عمل کرتا ہے فوراً سے وہ چنگاری اس عمل کو ختم، بالکل شرک کے ساتھ نیک عمل رہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے اہل ایمان کی، کہ جن کے اندر ایمان ہے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ فرمایا اہل ایمان میں سے سب کی بخشش ہو گئی الا اربعۃ، سوائے 4 بدنصیبوں، سوائے 4 بدنصیبوں کے۔ اب وہ 4 بدنصیب کون ہیں؟ اب دیکھیے گا، صحابہ کرام نے سوال کیا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ذرا فرمائیے گا وہ 4 بدنصیب لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا رَجُلٌ مُدَّ مِنْ خَمْرٍ وَعَاقَ لِوَالِدَيْهِ وَقَاطِعُ الرَّحْمِ وَمُشَاحِنٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُشَاحِنُ قال هو المصارم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ 4 بدنصیب وہ لوگ ہیں، ان میں سے پہلا آدمی فرمایا رجل مدمن خمر، فرمایا جو شراب کا عادی ہے۔ جو کون ہے جی؟ شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہونی، اس اتنی عظیم رات کے اندر بھی وہ بخشش سے محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو توبہ کی شرائط پچھلے جمعے پہ عرض کی ہے نا، اگر وہ ان شرائط کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ میں اسی طرح لگا رہتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا مدمن خمر، جو شراب کا عادی ہے، شراب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، فرمایا ایسا بدنصیب آدمی کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کے اندر بھی بخشش نہیں کرنی۔ قرآن مجید میں فرمایا
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فرمایا اہل ایمان میں اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ چیزیں حرام فرمائی ہیں. ان میں پہلی چیز فرمایا انما الخمر، وہ شراب ہے. جی کیا ہے جی؟ وہ شراب ہے. انما الخمر، وہ شراب کو حرام قرار دیا. والمیسر، اور جوا بھی میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. جوا بھی کیا ہے؟ حرام. وہ جوے کے اندر چاہے کوئی چیز بھی ہو، چاہے کھانے کی چیز ہی کیوں نہیں لگائی، فرمایا اگر جوے پہ لگائی ہے تو اسے بھی میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. جیسے اکثر نوجوان پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں استاد جی ہم گیم پہ اگر جوا نہ لگائے نا تو پھر گیم کوئی نہیں کرتا، کھیلتا ہی سیدھا کوئی نہیں ہے جی. جب پیسے لگے ہوتے ہیں نا تو محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم صرف اس لیے ہماری نیت ہے تو ہم پیسوں کا کیا کرتے ہیں جی؟ اول تو ہم کوئی چیز لگا لیتے ہیں جی، کوئی بوتل، کوئی جی گوشت، کوئی فلاں چیز بھی یہ پکا کے کھائیں گے تو ہم یہ لگاتے ہیں. تو پیسے تو حرام ہوں گے تو یہ چیزیں تو حرام نہیں ہوں گی نا. کہ شیطان نے کیسے پٹی پڑھائی ہے جی، کیسے پٹی پڑھائی ہے کہ جناب یہ چیز ہے نا تو بھائی چیز کوئی مفت آتی ہے، پیسوں سے نہیں آتی جی، پیسوں سے آتی ہے نا تو پھر وہ کیسے حلال ہوگی؟ کوئی بھی چاہے پیسوں سے نہ بھی آئی لیکن صورت جوئے والی بن گئی تو اسے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے. اور میرے نوجوانوں یاد رکھو، جیسے گناہ کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جسے منع کیا ہے نا اس طرف جانا جیسے یہ گناہ ہے، اسی طرح گناہ کے کام کو دیکھنا بھی گناہ ہے. اب جوئے کا میچ ہو رہا ہے نا جی، پتہ ہے اس پہ جوا لگا ہوا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے لوڈو پہ بھی کیوں نہیں لگایا ہوا، تاش کی بازی لگا رہے اس پہ کیوں نہیں لگایا ہوا، چاہے جس چیز پہ بھی مرضی جوا لگائے، جیسے اس کا کھیلنا حرام ہے ایسے اس کا دیکھنا بھی کیا ہے؟ حرام جی. اور یہاں تو کرکٹ کے میچ شروع ہوتے ہیں، نوجوان تو نوجوان رہ گئے اور بوڑھے بھی جناب ٹیلی ویژن پہ سر دے کے پڑے ہوتے ہیں اور اس پہ کروڑوں روپے جوا لگا ہوتا ہے، اربوں روپے کے حساب سے جوا لگا ہوتا ہے. اور جناب سب دیکھ رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے صبح ہو جاتی ہے، نہ نماز کا ہوش، نہ کوئی کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، کچھ بھی نہیں، بس لگے ہوئے ہیں جی، کرکٹ چل رہی ہے. ان دنوں میں بڑی دعاؤں کی اپیلیں آتی ہیں، استاد جی دعا کرو جی آج پاکستان دا میچ ہے جی. تھانوں جڑیاں پگاں بناونیاں نو سانوں پتہ ہے جی. 11 نوجوانوں پہ اور 11 آدمیوں پہ پورے پاکستان کی عزت کی پگ کھڑی ہے بھائی. یہ ہار گئے جی، پاکستان گر گئے. کیسے کام کی طرف لگا دیے نوجوانوں جی. یہ کچھ عرصے تک تو امریکہ کی ٹیم ہی نہیں تھی کرکٹ کی، ایسے ہے نا، دیکھیں کیسے پتہ ہے نوجوانوں کو ٹیم ہی نہیں تھی. انہیں پتہ ہے بے فضول کام ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، فضول ہے. ایک کھلاڑی کی کروڑ روپے میں جناب اس کی آمدن ہوتی ہے، کروڑ روپے میں. ادھر فضول خرچ کرتے ہوئے نظر نہیں آتا. اور ماہ رمضان اور جب عید الفطر یا عید الاضحیٰ آتی ہے نا تو پھر سب کو نظر آ جاتا ہے، حج کا موقع آتا ہے سب کو نظر آ جاتا ہے کہ جی حج پہ جانے سے بہتر ہے پڑوس میں غریب کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کی شادی کروا دیں جی، قربانی پہ اتنے جانور ذبح کرنے سے، ان کی جانیں ضائع کرنے سے بہتر ہے جی کہ آپ یہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیں. میں نے کہا یہ دین اسلام کے احکامات پہ یہ بات آتی ہے تو تمہیں یہ سارے یاد آ جاتے ہیں، اور جب فضول خرچ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کیوں نہیں یاد آتا؟ حرام پہ اڑا رہے ہوتے ہیں اس وقت کیوں نہیں یاد آتا؟
یہ کل میں ایک انٹرویو سن رہا تھا ایک عالم صاحب کا، اس سے وہ اینکر انٹرویو کر رہا تھا، کہتے جی میرا آپ سے سوال ہے، بتائیں جی کہ کوئی عالم ڈاکٹر کیوں نہیں بنتا، کوئی انجینئر عالم ہے انجینئر کیوں نہیں بنتا، عالم ہے جناب پائلٹ کیوں نہیں بنتا، مجھے یہ سوال نہیں، مدارس سے پائلٹ کیوں نہیں بنتے؟ اس نے کہا جی میرا سوال آپ سے یہ ہے، ناراض نہیں ہونا، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال صرف مدارس کے طلباء کے بارے میں ہی کیوں ہے؟ آپ یہ سوال اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ جناب کوئی انجینئر کیوں نہیں عالم بنتا، کوئی ڈاکٹر کیوں نہیں عالم بنتا؟ جی وہ کیوں نہیں سوال کرتے؟ ایک عالم کے ساتھ یا ایک مدرسے میں پڑھنے والے سے یہ سوال کیوں ہے؟ بھئی ہر چیز کی اپنی اپنی فیلڈ ہے، ان کی اپنی فیلڈ ہے، ان کی اپنی فیلڈ ہے، اور پھر ہر ایک کو فری ہینڈ ہے جس فیلڈ میں مرضی جائے۔ ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، اس کو تو کوئی نہیں کہتا بھئی تو ڈاکٹر کیوں بنا، انجینئر کیوں نہیں بنا؟ جی ایک آدمی انجینئر بنے، اس کو جا کر کوئی بھی نہیں کہتا یار پاگل ہے تو کیوں انجینئر بنا ہے، ڈاکٹر بننا تھا، تو پائلٹ کیوں بنا ہے، تجھے فلاں چیز بننی تھی، انہیں تو کوئی نہیں کہتا نا۔ تو مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو کیوں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تو عالم کیوں بن رہا ہے؟ جی تجھے چاہیے تھا تو ڈاکٹر بنتا، تو مطلب ہے کہ ڈیٹیج مروڑ کوئی اور ہے۔ جی اخلاص اور مخلص پن نہیں ہے، اس میں بات کچھ اور ہے جو کہہ رہے ہیں۔ بہرحال واپس آئیں، کیا عرض کر رہا تھا؟ کیا عرض کر رہا تھا؟ جی جی ہاں جمعے کا عرض کر رہا تھا جی، کہ فرمایا کہ والانصاب انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، فرمایا پہلے نمبر پر ان میں کیا ہے؟ شراب ہے، اور شراب کا عادی فرمایا اس کو ماہ رمضان کی شب قدر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ حدیث مبارکہ سنیے گا، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا سلاست لا تدخل الجنت، فرمایا تین بد نصیب آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل نہیں کرنا۔ ان میں سے پہلا آدمی مدمن خمر، فرمایا جو شراب کا عادی ہے، جو شراب پینے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور دوسرا وقاتی الرحم، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ مصدقم بالسحور، اور جادو کی تصدیق کرنے والا، جادوگر کی تصدیق کرنے والا، جادو کو تسلیم کرنے والا، فرمایا یہ آدمی بھی لا تدخل الجنت، اور حدیث کے آخر میں فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ کیا معنی ہے حرم اللہ؟ رحم نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تین آدمیوں پر حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جی یہ تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، اور حدیث مبارک اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا چار آدمی ایسے ہیں کہ جو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے انہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلا آدمی فرمایا وہ بخیل ہے۔ کون ہے جی؟ بخیل ہے، کنجوس ہے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا، ایک بخیل کا معنی۔ اور دوسرا بخیل کا معنی فرمایا الدیوس، وہ دیوس ہے۔ فرمایا دیوس کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا جسے اپنی ماں بہن بیٹی کے بارے میں غیرت نہ آتی ہو۔ کیا ہو؟ اپنے الفاظ میں کیا معنی کریں گے؟ جو بے غیرت، جو بے حیا ہو۔ فرمایا بے حیا اور بے غیرت آدمی جسے اپنی ماں بہن بیوی بیٹی کے بارے میں عزت کا خیال نہ ہو، فرمایا یہ بھی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا احسان جتلانے والا، نیکی کی ہے اور نیکی کر کے جتلا رہا ہے، بار بار احسان کی ہے، احسان کر کے جتلا رہا ہے۔ فرمایا احسان جتلانے والا جنت کی خوشبو سے معلوم رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا مدمن خمر، شراب کا عادی، جو شراب پینے والا ہے،
فرمایا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرنی۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وعقوق الوالدین، اور والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان فرمایا یہ بھی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اور حدیث مبارکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو بھی تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے میں اسے حکم دے رہا ہوں لا تشرب الخمر، وہ کبھی بھی شراب نہ پیے۔ صرف شراب پینا تو دور کی بات ہے، فرمایا بلکہ اس جگہ پر بھی نہ بیٹھے جہاں پہ شراب پی جا رہی ہے، جی اس محفل سے ہی اٹھ جائیں۔ اور حدیث مبارکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو شراب پیتا ہے، جو شراب پیتا ہے فرمایا 40 دن تک اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی، جی۔ اور اس سے بھی سخت الفاظ فرمایا اگر ان 40 دنوں کے اندر مر گیا تو ماتمیتتن جاہلیتن، ایسے آدمی کی موت جہالت پہ آئے گی۔ تو پہلا آدمی کہ جسے شب قدر کے اندر بخشش نہیں ملنی، جس کو معافی نہیں ملنی، اس کے بارے میں فرمایا مدمن خمر، فرمایا وہ شراب کا عادی ہے۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یبیت قوم من هذه الامه على طعم وشرب ولهب ولعب فيصبحوا قد مسحوا قردة وخنازير وليصيبهم خسف وقذف ولترسلن عليهم حجارة، فرمایا ولترسلن عليهم حجارة من السماء ولترسلن عليهم الريح الأكيم، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسی قوم آئے گی، فرمایا وہ رات ایسے گزاریں گے، فرمایا شراب پیتے ہوئے اور ہر برے کام کے اندر راتیں گزاریں گے، تو ہوگا کیا؟ فرمایا جب صبح اٹھیں گے کتنے لوگ ہوں گے جن کے چہروں کو اللہ تعالیٰ خنزیر اور بندر میں تبدیل فرما دے گا، فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرًا، صبح کے وقت ان کے چہرے خنزیر اور ذلیل بندروں کی طرح بن جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَلْيُصِيبُهُمْ خَسْفٌ وَقَذْفٌ، فرمایا کتنوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں زندہ دھنسا دے گا، وَلَتُرْسِلَنَّ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اور کتنوں پر اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش برسائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر وَلَتُرْسِلَنَّ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْأَقِيمَ، اور کتنوں پر اللہ تعالیٰ تیز ہوا کا عذاب بھیج دیں گے۔ جی ابھی فصلیں پکنے والی ہیں نا، اور کیا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ کتنے علاقے ہیں جناب برف باری ہو رہی ہے، تو یہ پتھر نہیں آ رہے تو کیا ہو رہا ہے؟ ادھر سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اور کہتے ہیں جی ہمارے یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں کسان حضرات کہتے ہیں جی اس موسم کی تیز ہوا فصل کے لیے نقصان دہ ہے، کہ جی اس فصل جو ہوا پھر گئی ہے، کہتے ہیں نا جی اگر چنا تیار کھڑے اس میں سے ہوا گزر جائے کھڑے کھڑے ہی خشک ہو جاتا ہے، اس میں سرے سے دانہ بچتے ہی نہیں ہے، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب۔ فرمایا جو شراب کے عادی ہوں گے، فرمایا زنا اور بدکاری میں وقت گزاریں گے، میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے عذاب ان پہ نازل کرنے ہیں۔ فرمایا پہلا فرمایا ان کے چہرے تبدیل کر دینے ہیں، دوسرے نمبر پہ فرمایا زمین میں دھنسا دینا ہے، تیسرے نمبر پہ آسمان سے پتھروں کی بارش، اور چوتھے نمبر پہ میں اللہ تعالیٰ نے آندھیوں کا عذاب ان پہ بھیجنا ہے۔ تو یہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، شراب سے دور رکھنا، بدکاری سے دور رکھنا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ حدیث مبارکہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا بڑے سخت الفاظ ہیں، میری اما عائشہ نے فرمایا جس نے
کسی شراب خور کو ایک لقمہ بھی کھانا کھلایا، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کے جسم پر جہنم سے سانپ اور بچھو مسلط فرمائیں گے۔ اگلی بات سنیے گا، فرمایا جس انسان نے کسی شرابی کی ضرورت کو پورا کیا، فرمایا اس کو اتنا گناہ ہے کہ جتنا اسلام کی عمارت گرانے کا گناہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جس نے کسی شرابی کو شراب پینے کے لیے قرض دیا، فرمایا اس کو اتنا گناہ ہے جتنا ایک مومن کو قتل کرنے کا گناہ ہے۔ آج تو کہتے ہیں نا جناب پتہ بھی ہے کہ یہ شرابی ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ جناب نشہ آور چیزیں کھاتا ہے اور استعمال کرتا ہے، اس کے باوجود بھی دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے خیر ہے جی کہ کا انسان ہے بھائی، انسان ہے تو آپ اس کے کھانے پینے پہننے کی ضرورت پوری کرو، اس پہ تمہیں ثواب ملے گا۔ اگر حرام کے لیے دیتے ہو تو پھر ثواب کی امید نہ رکھیے گا۔ تو پہلا آدمی جو اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے، فرمایا وہ ہے مدمن خمر، شراب کا عادی، شراب پینے والا، فرمایا وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس آدمی کی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوگی۔ فرمایا وقاطع الرحم، فرمایا جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا ہے، رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے والا ہے، فرمایا اس آدمی کی بھی لیلۃ القدر کے اندر مغفرت نہیں ہونے والی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر اسی چیز کا حکم فرمایا، فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور سورۃ النحل میں فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ایتاء ذی القربى کہ قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، قریبی رشتہ داروں کا حق، فرمایا ان سے صلہ رحمی کرو، اچھا تعلق بناؤ۔ اور مشکات شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک فرمایا صدقۃ علی المسکین صدقۃ، فرمایا اگر کسی نے کسی غیر رشتہ دار مسکین پہ مال خرچ کیا اس کو ایک صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ وَحِيَ عَلَى ذِي الرَّحْمِ، اگر اس نے کسی رشتہ دار غریب پہ خرچ کیا سینتان، اس آدمی کو 2 نیکیاں ملیں گی۔ پہلی صدقۃ، صدقہ کرنے کی، وصلۃ، اور صلہ رحمی کرنے کی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک رشتہ داروں میں محبت بھی بڑھ جائے گی کہ فلاں میرا خیال رکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ رشتہ داروں کے حالات بھی انسان کو معلوم ہوتے ہیں کہ کون ایسا آدمی ہے جو سفید کپڑوں میں اپنی عزت بچائے ہوئے ہے، حقیقت کے اندر اس کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ تو اور جب ایک اچھی جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں دل کو بھی تسلی ہے کہ یار فلاں حقدار تھا، میں نے حق اس کو دے دیا۔ فرمایا یہ دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے کہ جس آخرت کے دن میں انسان ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، فرمایا وہاں دنیا میں رشتہ داروں پہ خرچ کر کے گیا اس کو ایک نیکی نہیں بلکہ 2 نیکیاں عطا ہوں گی۔ جی تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ جی اب خرچ کرنے کی بات آئی ہے تو سبحان اللہ بھی نہیں کہتے جی کہ مت استاد کہہ دے کہ ہونے دے، جی مت یہ کہہ دے استاد کیا بھی دینے ہیں تو آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہنی۔ جی اچھا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس اتنی رضا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں اور فضاؤں میں سفر چل رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تھوڑا سا چلا نہ آگے، وہ فصلوں سے اور میدانوں سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے سلیمان ذرا واپس جائیے گا، اور فلاں جگہ پہ ایک کسان کھڑا ہوا ہے، اس نے ایک بات کہی ہے،
اس کی بات آپ کے اس تخت سے بھی زیادہ وزنی ہے، اس تخت سے بھی زیادہ اس کی بات کی قیمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آئے، آگے پوچھا اس کے سان سے، یار کون سا جملہ تم نے بولا کہ جس کی قیمت اور قدر اور عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے تخت سے بھی زیادہ ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، سلیمان علیہ السلام جب میں نے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھا، دیکھ کے صرف میری زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ مولا تو شریکوں سے پاک ہے کہ تو نے جو اتنی عظمت سے سلیمان کو نوازا، یہ تیری طاقتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سلیمان، تیرا سارا حکومت کا خزانہ، تیرا سارا لشکر اور تیرا یہ سارے کا سارا تخت ایک طرف، لیکن سبحان اللہ کی قیمت پھر بھی زیادہ ہے۔ اس لیے میرے پیارو ذرا کوئی بھی جملہ آئے تو اس پہ یہ الفاظ ضرور کہا کرو کہ اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے۔ تو دو نیکیاں۔ تیسری حدیث سنیے گا، ابن حبان نے اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 233 پہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من احب ان یبسط له رزقه وان ينسى له في اسره فلیصل رحمه او کما قال، فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے، یہ دو خواہشیں رکھتا ہے، پہلی خواہش کہ میں مالدار بن جاؤں، جو ہر ایک کے دل میں ہے، اور خاص کر نوجوان آج کل دیکھ کے نا یہ ویڈیو کہ اس میں جناب کہتے ہیں جی راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤ، راتوں رات، اور نوجوان اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ساری رات جناب اسی پہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ میں راتوں رات امیر بن جاؤں اور جناب مالدار بن جاؤں، میرا رزق ختم ہونے کو ہی نہ آئے، اور دوسرا جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ میری زندگی بڑھ جائے، کوئی بھی نہیں چاہتا نا کہ میں مر جاؤں، کیونکہ موت سے تبھی نفرت ہے، پر میں چاہتا ہے کہ میری زندگی میں برکات ہو، میری عمر بڑھ جائے، تو میں پیغمبر بتا رہا ہوں صرف ایک کام کر لے، ایک کام کرے، رزق بھی بڑھ جائے گا، عمر میں بھی برکت ہوگی۔ وہ کام کیا ہے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، فرمایا اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ کتنا آسان کام ہے، آسان کام ہے کہ نہیں؟ آسان کام ہے کہ نہیں؟ جی اب وہی بول رہے ہیں، اور جو باقی ہیں جو دل کے اندر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ انعام کہ جی وہ تا میرے نالوں دنیا دے حساب نال گھٹ ہے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی کم ہے، اور میں جھک جاؤں اس کے سامنے؟ جی کیوں بھائی؟ پھوپھی دا پترے تو اپنے ہنستے ہیں، جی خالہ کا ہے، ماموں کا ہے، جی چاچا زادہ اپنے لیے، ہم اپنے گھر سے کھاتے ہیں، وہ کیوں ہمیں دیتے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ جناب خواہ مخواہ سے زیادتیاں وہ کرے اور معافیاں ہم مانگے؟ زیادتیاں وہ کرے، ہر جگہ پہ ہماری بےعزتی کرا دی، فلاں جگہ پہ بیٹھا جی میرے جناب لوگوں نے تانا دیا، یہ کیا وہ کیا، چلے ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ جی جس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے نا، تو میرے پیارے پھر وہ پچھلی دو خواہشوں سے محروم رہے گا۔ جی رزق میں برکت بھی نہیں ہوگی، کروڑوں روپے ہوں گے لیکن پوری نہ پوسی، جی پوری نہیں پڑے گی۔ تو یہاں میرے پیارے پیغمبر نے بڑا آسان حل بتا دیا، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ ایک صحابی آ کے اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آ کے سوال فرمایا، یا رسول اللہ کیا کریں؟ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں رشتہ داروں سے، جواب میں ہمیں اچھائی کا بدلہ برائی سے ملتا ہے، وہ اچھا تعلق نہیں رکھتے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، او میرے پیارے صحابی، نیکی کے ساتھ نیکی تو ہر کوئی کیا کرتا ہے، اصل میں آپ کی نیکی یہ ہے کہ وہ آپ سے تعلق توڑ رہا ہے، آپ اس سے تعلق کو جوڑو۔ جب یہ تب بنے گا جب اندر کی میں ختم ہوگی، جب اندر کی نا ختم ہوگی نا، وہ تکبر ختم ہوگا، یہ تب بات آ کے بنے گی، اگر نہیں وہ میں ہے تو پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدمی قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں سے تعلق جو توڑنے والا ہے، فرمایا وہ انسان بھی اس ماہ رمضان کی عظمتوں والی رات میں محروم رہ جائے گا۔
اور حدیث مبارک فرمائے سلاسن من کن فی حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ اللہ الجنت برحمت. فرمائے جس آدمی کے اندر یہ 3 خصلتیں پائی گئی، 3 عادات اس میں پائی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کا حساب بھی آسان کرنا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ آسان حساب. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فرمایا جس آدمی کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا قریب حساب آسان ہوگا. یہ حساب یسیر کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ حساب یسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی آدمی آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے او میرے بندے تو نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں میں اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لی ہے، اور تو جتنے گناہ کر کے آیا میں نے وہ تجھے معاف کر دیے، چلو حساب برابر سرابر ہو گیا. فرمائے جس کے بارے میں میرے رب نے یہ الفاظ فرما دیے کہ تیری نیکیاں قبول ہے، تیرے گناہوں سے میں نے درگزر کر دیا، فرمایا اس کا حساب آسان ہو جائے گا. تو یہ فرمایا 3 خصلتیں جس کے اندر پائی جائیں اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 انعام عطا فرمانے ہیں. پہلا انعام کہ اس کا حساب آسان ہوگا، اور دوسرا انعام وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرما دینا ہے. فرمایا پہلا کون سا آدمی؟ فرمایا تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اسے اور عطا کرتا جا. فرمایا جو تجھ سے کوئی چیز روک رہا ہے تو اس سے نہ روک، جتنا تیرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتا جا. اور دوسرا وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، جو رشتہ دار آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے تعلق کو جوڑتے جائیں. اور تیسرے نمبر وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ سے زیادتی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا جا. فرمایا یہ 3 خصلتیں جس میں پائی گئی، پہلی خصلت جو محروم کرتا ہے اسے عطا کر، دوسری خصلت فرمایا رشتہ دار تعلق توڑ رہے تو تعلق جوڑ، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دے. فرمایا جس میں یہ 3 پائی گئی اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں حساب بھی آسان ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. تو اب جنت میں جانا اور حساب آسان بنانا آسان ہوا کہ نہ ہوا؟ اب یہ ہے کہ کون خوش نصیب ہے ہم میں سے جو ان باتوں کو اپناتا ہے؟ جی کون ہے خوش نصیب؟ لیکن حال یہاں یہ ہے آج بڑے بڑے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، عید قریب آتی ہے وہ جناب اپنے نوکروں کے لیے عید کی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گفٹ تیار ہو رہے ہوتے ہیں، یہ جناب میرے فلاں نوکر کا ہے، یہ میرے ڈرائیور کا ہے، یہ میرے کپڑے دھلائی کروانے والے کے لیے، یہ دھوبی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے. یہ ملک صاحب اور چودھری صاحب اپنے سارے غلاموں اور خادموں میں گفٹ تقسیم کر رہا ہوتا ہے. اسے اپنے رشتہ دار یاد ہی نہیں ہے، وہ بہنیں کہ جنہیں عرصے دراز پہلے اپنے گھر سے آپ نے رخصت کر دیا اور وہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے سسرال کے اندر کام وہاں کر رہی ہیں، لیکن جب بھی بیٹھتی ہیں جب بھی زبان سے نکلتا ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہیں مولا میرے بھائیوں کی طرف خیر ہو، مولا میرے بھائیوں کی حفاظت کرنا، ان کے گھروں کو آباد کرنا. اور بھائیوں کا یہ حال ہے فرمایا سب یاد ہے لیکن وہ بہنیں یاد نہیں ہیں. جی انہیں آپ کا مال نہیں چاہیے میرا بھائی، بہنوں کو آپ کی طرف سے کوئی مال و دولت نہیں چاہیے، وہ تو بیچاریاں ایسی ہوتی ہیں صرف وہ آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ساری زندگی سسرال کے تانے لیتی ہیں اور تانے برداشت کرتی ہیں. کس بات سے؟
کہ تیرے بھائی تو وہ تھے کہ ماں باپ کی طرف سے وراثت بھی تجھے نہ دی، بہن بیچاری مجبور ہے، اگر بھائیوں سے وراثت مانگے تو بھائی آگے سے کہتے ہیں خبردار، اگر وراثت لی تو دوبارہ گھر میں پاؤں نہ رکھنا، اور جب سسرال میں جاتی ہے تو تانے ملتے ہیں کیوں نہیں وراثت لے کے آئی، اس کی تو زندگی جیتے جی جہنم بن جاتی ہے، لیکن وہ سارا کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہے صرف اپنے بھائیوں سے تعلق بنانے کے لیے، صرف بھائیوں کی خوشنودی کے لیے۔ اور کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے یہی بہنیں بیچاریاں رو بھی رہی ہوتی ہیں اور رو رو کے وراثت کے کاغذات پہ سائن کر رہی ہوتی ہیں، اور بھائی چوڑی باڑیاں کر کے چوڑے سینے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہماری بہنیں کتنی اچھی ہیں، انہوں نے ہمیں وراثت معاف کر دی ہے۔ اور ذرا دیکھ تو صحیح میرا بھائی، کبھی جا کے حال تو یہ معاشرے کے وہ درد ہیں میرے پیارے کہ صبح شام جو ہمیں پہنچتے ہیں، کہ افسوس کہ ہم بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اور خدا کا خوف کر جاؤ، خدا کا خوف کرو اور بہنوں اور بیٹیوں کے حق نہ مارا کرو۔ اور میرے زمیندار دوستو، اور میرے کسان بھائیوں، اور میرے پیارے دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے والدین کا وہ مال و دولت جو آپ کے پاس آئے ہیں نا، اس میں جیسے آپ کا حق ہے آپ کی بہنوں کا بھی حق ہے، اور خدا را انہیں دے دیا کرو، خدا را ان کا حق نہ مارا کرو، اس لیے کہ وہ بہنیں آپ کو کچھ نہیں کہیں گی۔ یہ پچھلے دن ایک ویڈیو فیس بک پہ نا ایک تصویر وائرل ہوئی تھی، بھائی فوت ہوئے اور جناب سارے جا رہے ہیں دفن کرنے کے لیے، بہن کہتی ہے میں نے بھی جانا ہے، میں بھی ساتھ جاؤں گی، اور جس وقت اس کی قبر پہ گئے نا اور اس کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد بہن کے الفاظ کہتی ہے مولا میں تجھ سے یہ بد دعا کرتی ہوں بھائی کے حق میں کہ جس طرح اس نے مجھے ساری زندگی والدین کی وراثت سے محروم رکھا، مولا تو بھی اسے اپنی رحمت سے محروم رکھا۔ جی اپنی ماں بہنوں اور اپنی بیٹیوں پر یہ نوبت نہ لے آئے کہ وہ اپنے سسرال کی طرف سے تانے جھیلتے یہ کہنے پر آپ کے حق میں مجبور ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو ان باتوں کا خاص خیال رکھا کرو۔ اکثر میں کہتا رہتا ہوں لوگ کتا کھانا حرام سمجھتے ہیں اور لوگ گدھے کو حرام کہتے ہیں، خنزیر کو حرام کہتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جو اپنی بہن اور اپنے بھائی کا رشتہ داروں کا حصہ اپنے نیچے دبا کے بیٹھے ہے وہ خنزیر اور کتے اور گدھے سے بھی بڑھ کے حرام کھا رہا۔ جی کیا سمجھتے ہیں بہنوں کے حصے جناب دبا کے بیٹھے ہیں، ہمارا رزق حلال ہے، بڑے بڑے جناب کوٹھیاں اور محلات بنائے اور پھر ادھر سے بہنوں کے حصے بھی دبائے ہوئے ہیں اور محلات بنا کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، جی یہ میرا رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ عطا کیا۔ اور نہیں ہو میرے دوست، نہیں، جب تک رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو یاد رکھ کہ اس ماہ مبارک کی اس عظیم رات کے اندر بھی تیری بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ دو آدمی آ گئے کہ جن کی بخشش نہیں ہونی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا المشاحن، وہ کینہ اور بغض رکھنے والا، وہ حسد کرنے والا، فرمایا جو خامخواہ سے دوسرے کی خوشیوں کو دیکھ کے دوسرے کو ملنے والی خوشیاں جو ہیں فرمایا ان کو دیکھ کے جل رہا ہے، کینہ کر رہا ہے، بغض اور دشمنی دل میں پالے ہوئے ہیں، فرمایا کینہ رکھنے والا آدمی بھی فرمایا اس رات کے اندر اسے بھی بخشش نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے، فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، فرمایا 2 دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، سوموار اور جمعرات کے دن، فرمایا فیغفر لکل عبد، فرمایا سارے لوگوں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے، لا یشرک باللہ شیئا، سوائے اس آدمی کے کہ جس نے شرک کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا رجلا کانت بینہ وبین اخیہ شحناء، فرمایا شرک کرنے والا بھی بخشش سے محروم ہو گیا، اور دوسرا بد نصیب آدمی کو ہے
کہ جو اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق کو توڑے ہوئے ہیں. فرمایا اپنے بھائی سے تعلق کو کیوں توڑے ہوئے ہیں کہ یہ تو بڑا جناب مال و دولت والا, دل میں حسد اور کینہ رکھے ہوئے ہیں. فرمایا اس آدمی کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی حتیٰ ان یصطلحا, یہاں تک کہ یہ اپنے بھائی سے صلح نہ کر لے, جب تک کہ اس کے بارے میں دل سے کینہ اور بغض نہیں نکالے گا, فرمایا اس وقت تک اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وعقوق الوالدین وفی روایت وعاق لوالدیہ, فرمایا اور چوتھا وہ آدمی وہ بھی اس رات کے اندر مغفرت سے محروم رہے گا جو والدین کا نافرمان ہے, جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے, وہ شب قدر کی رحمتوں سے بھی محروم ہو جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ کسی کا اگر حق بیان کیا ہے تو وہ صرف والدین کا ہے. متعدد آیات ہیں. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اعلان فرما دو تعالوا تعالوا تعالوا, اور دنیا والوں اور میں پیغمبر کے پاس آؤ نا, میں پیغمبر کے قریب, میں تمہیں اتلو ما حرم ربکم, وہ چیز پڑھ کے سنا دوں کہ جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہے. فرمایا ایک تو شرک حرام ہے, دوسرے نمبر پہ فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے. اور سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا, میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم فرمایا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ فرمائے. قرآن مجید میں 3 آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر دو چیزوں کا حکم فرمایا گیا اور ان دونوں چیزوں کو آپس میں لازم اور ملزوم کر دیا. اگر ایک پر عمل کرو گے دوسرے پہ نہیں کرو گے تو پہلے کا عمل بھی ضائع جائے گا. 3 آیات عرض کرتا ہوں. پہلی آیت فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اللہ تعالیٰ نے اکٹھا حکم فرمایا نماز قائم کرو, زکات ادا کرو. اب ایک آدمی ہے نماز تو پڑھتا ہے اور اس پہ زکات واجب ہے اور ادا نہیں کرتا, اس کی نماز بھی قبول نہیں ہونی. اسی طرح اس کے الٹ اگر نماز نہیں پڑھتا زکات ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بھی قبولیت نہیں ہے. دوسری آیت فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو. یہ اکٹھا حکم ہے. اب ایک آدمی اللہ کی تو مانتا ہے, پیغمبر کو ماننے سے انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے تیری اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا رسول کی مانتا ہے, اللہ کی ماننے سے انکار کرتا ہے, تب بھی یہ کام مکمل نہیں ہوگا. فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, جب تک کہ دونوں کو نہیں مانے گا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اب کیا بنے گا ان لوگوں کا جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سانو تو حدیث دی لوڑ ہی کوئی نہیں جی, پھر ان کا کیا بنے گا؟ یہ رب کا قرآن ہے, میں کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کون سی سورت ہے؟ حافظ صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ. فرمایا اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو, اپنے اعمال ضائع نہ کرو. تو یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اکٹھا ذکر کیا. اب جس نے حدیث کا انکار کیا وہ تو گیا بیچارہ, وہ تو گیا تباہ و برباد ہو گیا. اب تیسری آیت فرمایا انشکر لی ولوالدیک, فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. اب ایک آدمی ہے تہجد گزار ہے, بڑی بڑی نمازیں پڑھتا ہے, بڑے غرباء پہ خرچ کرتا ہے, جناب ساری نیکیاں ہیں, لیکن والدین کا نافرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے تیری نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے دونوں چیزوں کا اکٹھا حکم دیا ہے. جیسے نماز اور زکات اکٹھی, فرمایا اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اکٹھی, اسی طرح
میرا شکر اور والدین کا شکر بھی اکٹھا ادا کرنا ہے۔ اگر میرا فرما بردار ہے، والدین کا نافرمان ہے، تب بھی کام نہیں چلنے والا۔ اگر والدین کا فرما بردار ہے، میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، تب بھی کام نہیں چلنے والا۔ آخری حدیث اور بات کو ختم کریں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو والد کی رضا کے ساتھ ملا دیا ہے، اپنی ناراضگی کو والد کی ناراضگی کے ساتھ ملا دیا ہے۔ فرمایا جس پہ والدین راضی اس پہ رب راضی۔ اس لیے والدین کا نافرمان فرمایا اس کی بھی بخشش ماہ مبارک کی اس عظمت والی رات میں ہونی نہیں ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں، فرمایا جس کو یہ رات میسر آ گئی، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے فَعَفَا عَنْهُمْ فَغَفَرَ لَهُمْ، سب کے لیے بخشش کا کیا فرما دیا؟ اعلان فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستوں اپنے آپ کو ہم سب کوشش کریں کہ جتنے بھی ہمارے اعمال، ابھی الحمدللہ 1-2 دن باقی ہے، 29 کی رات ابھی تک باقی ہے، کہ جو ہو سکتا ہے وہی لیلۃ القدر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے گزر گئی ہوئی ہے تو رب کو معلوم ہے، لیکن کوشش کرنا تو ہمارا فرض ہے نا۔ باقی ہمت ہم کریں، رحمت رب کی ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو یہ 4 لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے ذکر فرمائے، کوشش کریں کہ ہم ان میں سے اپنا شمار نہ کروائیں۔ اگر ہے کسی میں انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ ہے تو میرا بھائی کو رب سے سچی توبہ کرے۔ والدین کا نافرمان ہے، والدین کی عزت کے اندر اس سے کچھ ایسی بات ہو گئی، کوئی ایسا کام ہو گیا تو والدین سے جا کے معافی مانگے، ماں سے والد سے جو بھی ہے اس سے معافی مانگے، ماں جی معاف کر دے، آئندہ تیری نافرمانی نہیں ہوگی جی۔ اس کے علاوہ اگر رشتہ داروں سے تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس لیے رشتہ داروں سے جا کے تعلق کو جوڑے، آپ چل کے جائیں۔ ایک حدیث مبارک ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صلح کے لیے جھک جائے، صلح کے لیے جھک جائے، اس کے جھکنے سے اس کی عزت جتنی کم ہوگی نا، قیامت کے دن میں پیغمبر سے لے لینا، میں پیغمبر اس کو عزت دوں گا اللہ تعالیٰ سے لے کے، مولا اس نے یہ میری سنت پہ عمل کیا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مولا تو اسے آج عزتوں سے نواز دے۔ اور پھر قیامت کے دن جسے عزت مل گئی جی، قیامت کے دن جسے میرے رب کی طرف سے عزتیں عطا ہو گئی، پھر وہ ایسی عزتیں ہوں گی میرے بھائی کہ اس میں کبھی بھی ذلت کا تصور بھی نہیں ہوگا جی۔ تو یہاں تک آج کا بیان تو ہو گیا ختم۔ اس سے آگے آپ کو ایک نیکی کی